آج ہم پارٹیشن سے پہلے کے پنجاب کی کیا استھتی تھی اس کے بارے میں تھوڑی چرچا کریں گے۔ پارٹیشن سے پہلے پنجاب کی سیما بہت بڑی تھی۔ پشاور سے لے کر جو کہ فرنٹیئر پروونس میں تھا، یہ سارے کا سارا پاکستان کے اندر آیا ہوا پنجاب، بھارتیہ پنجاب، اور ساتھ میں ہریانہ اور بہت سارے علاقے جیسے کانگڑا، ڈلہوزی، یہ جوگندر نگر جو کہ آج ہماچل میں ہے، یہ سارے کا سارا علاقہ ملا کر پنجاب تھا، اتنا بڑا پنجاب تھا۔ اور اس لیے اس میں ایک پرکار کے لوگ نہیں، وبھن پرکار کے لوگ بھی رہتے تھے۔ پنجابی بولی جاتی تھی، لیکن پنجابی کے بھی کئی سوروپ تھے، طرح طرح کی پنجابی تھی۔ جیسے ایک امرتسر کی پنجابی، ایک دوابے کی پنجابی، لاہور کے آگے کی پنجابی، وہ جہلم یا راولپنڈی کے علاقے کی پنجابی، تو پنجابی بھی الگ الگ طرح کی تھی۔ تو اس میں آبادی کے حساب سے، جن سنکھیا کے حساب سے مسلمانوں کی سنکھیا ادھک تھی۔ اس کے کئی کارن تھے۔ ایک کارن تو یہ تھا کہ باہر سے جتنے بھی آکرمنکاری آئے وہ پنجاب کے راستے آئے، تو بہت سارے ایسے لوگ جو کہ ودیشی مول کے تھے مسلمان، وہ پنجاب میں آ کر بس گئے، بعد میں بھی یہیں رہ گئے۔ لیکن اس سے بھی بڑی سنکھیا جو مسلمانوں کی تھی وہ ان لوگوں کی تھی جو کہ ہندوؤں سے کنورٹ ہوئے تھے، جنہوں نے ہندو دھرم کو چھوڑا تھا مجبوری سے، ڈر سے، لالچ سے۔ تو وہ لوگ جو مسلمان بن گئے تھے، زیادہ سنکھیا ان لوگوں کی۔ اور یہ بات آج بھی ایسے ہی ہے، آج بھی کوئی زیادہ فرق نہیں پڑا۔ آج بھی پاکستان کے اندر آپ کو وہ جاتیاں مل جائیں گی، کھتریوں کی، اروڑوں کی، یا جو برہمن تھے وہ لوگ جو مسلمان بن گئے، تو ان کی جاتیاں آج بھی وہی ہیں۔ راجپوت، جاٹ، جیسے راجپوت ہیں، اس میں راٹھور ہیں، جنجوئے ہیں جو کھتری ہیں۔ کٹاس راج جو ہندوؤں کا تیرتھ استھان ہے، اس کے پاس کوئی 10-12 میل کی دوری پر اس نمک کی کھانے ہیں، جو نمک آتا ہے نا، اس کی کھانے وہیں پر ہیں۔ تو ادھر کے آس پاس کے جو بھی قبیلہ تھا، جو لوگ رہتے تھے، وہ جنجوا تھے۔ اور میں ایک بار جب پاکستان گیا تو میں نے ان سے بات کی، کچھ لوگوں سے وہاں، تو ایک جرنلسٹ مجھے ملا جو کہنے لگا جی میں بھی جنجوا ہوں۔ تو میں نے کہا جی جنجوا تو پنجاب، ہمارے انڈیا کے پنجاب میں بھی ہوتے ہیں، وہ تو کھتری ہیں۔ وہ کہتا ہے ہم بھی وہی لوگ ہیں، لیکن محمود غزنوی کے بار بار کے آکرمنوں کی وجہ سے ہم لوگوں نے مجبور ہو کر، ہمارے بزرگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو میں نے کہا کہ آپ کو ابھی افسوس نہیں ہوتا کہ آپ کو مجبوری سے کرنا پڑا؟ لیکن اس نے اس کا مجھے پورا جواب نہیں دیا۔ تو بات کلیئر تھی، سمجھ لگ رہی تھی کہ ان کو افسوس ہے۔ تو اسی طرح سے وہاں پر سیٹھی ہیں، وہاں پر باجوے ہیں، وہاں پر نیئر ہیں، بٹی ہیں، اس طرح کتنے ہی ایسے لوگ ہیں۔ وہاں پر مجھے کچھ ایسے مسلمان نوجوان ملے جو بولے کہ ہمارے جو بزرگ تھے، ہمارے ابا جان ہم کو بتلاتے ہیں کہ وہ بھی ہندو تھے، تو ہم بعد میں مسلمان بن گئے، لیکن ہم شیعہ ہیں، ہم سنی نہیں ہیں۔ تو اس طرح سے پنجاب کے اندر مسلمانوں کی سنکھیا ادھک تھی، زیادہ تر ہندوؤں سے جو کنورٹ ہوئے تھے وہ، لیکن کچھ ودیشی مول کے بھی مسلمان یہاں پر تھے۔ تو اس لیے جب پارٹیشن کا وقت آیا تو پنجاب کی بھی پارٹیشن اس آدھار پر کرنی پڑی، اس لیے کرنی پڑی کیونکہ پنجاب میں مسلمانوں کی سنکھیا بہت ادھک ہے، کم نہیں ہے۔ لیکن ایک بڑی جو انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو مسلمان تھے، چاہے ان کی سنکھیا ادھک تھی، وہ سارے مسلم لیگ کے ساتھ نہیں تھے، وہ مسلم لیگ کے ساتھ نہیں تھے۔ جب وہاں پر الیکشن ہوا پنجاب کے اندر، تو یونینسٹ پارٹی جو تھی
وہ پارٹی جو ہے وہ بہو سنکھیا میں آ گئی زیادہ ووٹ لے کر، تو انہوں نے کولیشن بنا لی ہندو سنستھاؤں سے مل کر اور مسلم لیگ کو پیچھے رکھا۔ تو خضر حجات ان کا لیڈر تھا۔ تو مجھے یاد آیا کہ پارٹیشن سے پہلے امرتسر کے اندر ایک مسلم لیگ کا جلوس نکلا تھا، تو انہوں نے ایک گدھے کے اوپر ایک آدمی کو بٹھایا، اس کے اوپر انہوں نے اس کے گلے میں جوتوں کا ہاتھ ڈال دیا اور وہ شکل بنائی خضر حجات کی، اور ساتھ میں کتنے ہی جو مسلمان تھے وہ چلاتے جا رہے تھے بازار سے کہ خضر دی مر گئی ماں سیاپا کون کرے، خضر دی مر گئی ماں سیاپا کون کرے، یعنی یہ غنڈہ گردی جو تھی وہ کرتے تھے۔ دوسری بات کہ مسلمان یہاں پر بہت سنکھیا میں تھے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس سے پہلے جب کہ انگریزوں نے یہاں پر پنجاب پر قبضہ کیا، یہاں پر شاسن مہاراجہ رنجیت سنگھ کا تھا اور لاہور میں اس کی راجدھانی تھی، تو اس لیے انگریزوں کا جو شاسن تھا وہ سکھوں کے شاسن سے ایک دم بعد آ گیا، مسلمانوں کو دوبارہ شاسن کرنے کا موقع نہیں ملا۔ تو لاہور کے اندر جو پراپرٹی تھی زیادہ تر وہ ہندوؤں کی تھی، شہر کے اندر ہندوؤں کی بہت سنکھیا تھی، پراپرٹی زیادہ جو تھی وہ ہندوؤں کی تھی، مسلمانوں کی نہیں تھی۔ لیکن ایک بات اور کہ ہندو جیسے آج کل بھی سہنشیل ہیں، اس وقت بھی سہنشیل تھے، اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی مسلمانوں کی قبروں مزاروں کے اوپر ہندو بھی جایا کرتے تھے، لیکن مسلمان ہندو مندروں میں نہیں آتے تھے۔ اس کے کارن دو تھے، ایک تو اسلام ان کو اس بات کی آگیا نہیں دیتا کہ وہ مندروں کے اندر آئیں، اور دوسرا ہندو بھی ان کو اپنے مندروں کے اندر آنے کی آگیا نہیں دیتے، تو اس لیے مسلمان تو نہیں آتے، لیکن ہندو مزاروں پر جاتے، قبروں پر جاتے تھے، اور آپس میں میل جول تھا ان کا۔ یہ بات نہیں کہ ہمیشہ لڑائی ہوتی تھی، لیکن جو فالٹ لائنز ہیں نا وہ ہمیشہ قائم رہی، کیونکہ اسلام میں قرآن کو سروپری مانا گیا، اور قرآن کی شکشا یہ ہے کہ ایک مسلمان جو ہے وہ کافر کے ساتھ سواد نہیں رکھ سکتا، اس کا دوست نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہندوؤں مسلمانوں میں وہ جو نفرت تھی وہ کچھ نہ کچھ چھپی ہوئی تھی، لیکن وہ قائم تھی، ٹھیک ایک دم سماپت نہیں ہوئی تھی، چاہے اتنی دیر سے اکٹھے رہ رہے۔ لاہور کے ہندو کہتے تھے کہ وہ شادی میں روٹی نہیں کھانا نہیں کرتا تھا، وہ کیا بات تھی؟ ہندو لوگ مسلمانوں کے ہاتھ کا لگا ہوا کھانا نہیں کھاتے تھے۔ اگر ہندو مسلمان میں آپس میں دوستی بھی ہے تو ہندوؤں کے گھر میں شادی ہوتی تھی، ہندوؤں کے گھر سے جو مٹھائی جاتی تھی مسلمان اس کو بڑے شوق سے کھاتے تھے، لیکن مسلمان کے گھر کی مٹھائی ہم نہیں کھاتے تھے۔ اس لیے امرتسر کے اندر ہی مسلمان ایک دو ایسے ہندو حلوائی تھے، ان کو پیسے دے دیتے تھے کہ فلانا آدمی جو ہے اس کے گھر یہ مٹھائی کا ایک تھال پہنچا دینا۔ ان دنوں ڈبوں کا رواج نہیں تھا، تھال کا رواج تھا، تو یہ برفی کا تھال اس کے گھر بھیج دینا۔ وہ اس طرح سے ہم کو پیسے جو اپنے حلوائی کو دے کر مٹھائی دیتے تھے، کیونکہ ہم ان کے ہاتھ کی نہیں کھاتے تھے، اور انہوں نے یہ بات مان رکھی تھی۔ شبیل ہندوؤں لگاتے تھے، پانی ہندو پلاتے تھے، لیکن مسلمان جو ہے پانی پینے کے لیے اس کو سیدھا پانی گڑوی سے نہیں پلاتے تھے، اس کے لیے انہوں نے چھوٹی ہوتی بنا رکھی تھی، وہ پانی اس میں ڈالتے تھے، اس میں سے باہر پانی آتا تھا، مسلمان وہاں سے پیتا تھا۔ اور مسلمان نے اپنی یہ استھتی کو سویکار کر رکھا تھا۔ اگر لالا اندر بیٹھ کر کھانا کھانے لگا ہے تو مسلمان پاس بیٹھا باہر آ جاتا تھا کہ لالا نے میرے سامنے روٹی نہیں کھانی، اور یہ بات چل رہی ہے۔ ایک اور بات بڑی جو خاص ہی ہے کہ جو کام جس کو ہم چھوٹا کام کہتے ہیں وہ سارے کام مسلمان کرتے تھے۔ موچی کا کام، بوٹوں کا کام، چمڑے کا کام، یہ سارا مسلمانوں کے ہاتھ تھا۔ یہاں تک کہ درجی کا کام بھی ہندو نہیں کرتے تھے، اور آپ کو یہ حیرانگی ہوگی
کہ اس زمانے میں جب ہندوؤں کے گھروں میں شادی ہوتی تھی تو لڑکیاں باہر درجی کی دکان پر جا کر اپنا کپڑوں کا ماپ نہیں دیتی تھی، کیونکہ یہ رواج ہی نہیں تھا، لڑکیاں باہر ہی نہیں جاتی تھی۔ تو گھر کے اندر درجی رکھتے تھے، بلا کر ان کو ایک ایک دو دو مہینہ وہیں پر بٹھاتے تھے، کپڑے سلاتے تھے۔ اور وہ درجی کون ہوتے تھے؟ مسلمان ہوتے تھے، ہندو گھروں میں ہوتے تھے۔ میرے اپنے نانکے جو تھے ان کے گھر میں جب شادی ہوتی تھی تو ایک گھڑی درجی تھا، وہ آتا تھا وہاں پر اپنی مشین لے کر وہیں پر بیٹھا رہتا تھا، کپڑے بناتا تھا۔ دائی کا کام، نرس کا کام، یہ صرف مسلمان دائیاں کرتی تھی، ہندو نہیں کرتے تھے۔ کمیار کا کام، لوہار کا کام، یہ بھی مسلمان ہی کرتے تھے۔ اور جب پارٹیشن ہو گئی تو امرتسر کے اندر مٹی کے گھڑوں کی ایک دم اکال بڑھ گیا، اور اس زمانے میں فریج کا زمانہ نہیں تھا، لوگ گرمیوں میں ٹھنڈا پانی کرنے کے لیے مٹی کے گھڑے رکھتے تھے، اور وہ مٹی کے گھڑے جو تھے وہ ایک دم پاکستان بننے کے بعد یہاں کمار چلے گئے جو مسلمان تھے تو مٹی کے گھڑے نہیں تھے، تو کئی لوگوں نے ہمت کر کے سہارنپور سے ادھر سے وہ جو گھڑے تھے مٹی کے ٹرکوں سے بھر کر لا کر امرتسر میں وہ بیچے اور اس سے پیسہ کمایا۔ لوہار کا کام مسلمان کرتے تھے، ہندو نہیں کرتے تھے۔ یہ درجی کا کام، موچی کا کام، اور اس کے علاوہ یہ مستری کا کام، رائی گیری کا کام، یہ بھی زیادہ تر مسلمانوں کے ہاتھوں میں تھا۔ تو یہ چھوٹے کام جو تھے مسلمانوں کے ہاتھوں میں، اس کا کارن یہ تھا کہ جب مسلمانوں نے ہندوؤں کو زبردستی مسلمان بنانا شروع کیا تو اس میں جو چھوٹا طبقہ تھا، جو چھوٹا ورگ تھا، یہ اس طرح کے کام کرنے والا جو ورگ تھا وہ جلدی سے مسلمان ہو گیا۔ اس کا ایک سب سے بڑا کارن یہ تھا جزیہ، کہ امیر آدمی جزیہ دے سکتا تو غریب آدمی جزیہ نہیں دے سکتے۔ اس لیے جزیہ سے بچنے کے لیے وہ لوگ جو تھے وہ مسلمان ہو گئے تھے، لیکن مسلمان ہونے کے باوجود ہی درجی ہی رہا، لوہار لوہار ہی رہا، ترخان ترخان ہی رہا، اس میں کوئی پریورتن نہیں آیا۔ وہ یہ سارا کام، دھوبی کا کام، یہ سارے مسلمان کرتے تھے۔ مجھے یاد ہے، آج بھی بچپن کی بات یاد ہے کہ ہمارے ایک درجی تھا، ایک دھوبی تھا، رمضان اس کا نام تھا، بڑا شریف آدمی تھا، ہمارے کپڑے لے جاتا تھا۔ جب پارٹیشن کے وقت دنگے شروع ہو گئے اور آپس میں ہندو مسلمانوں کا ملنا جلنا بند ہو گیا، جیسے ادھر علاقہ تھا کٹرا کرم سنگھ کے ادھر نمک منڈی کی اور کا جو علاقہ تھا یہ ہندو علاقہ تھا، اور کٹرا کرم سنگھ سے دوسری طرف جو گیما والے کا علاقہ تھا، سڑک تھی، وہ سارا خزانے والے کے جو باہر مین دروازوں کے باہر یہ سارے مسلمان تھے۔ آپ کی رہائش کہاں تھی؟ آپ کی رہائش امرتسر میں کہاں تھی؟ میری رہائش جو تھی، ہماری جب ہمارا جنم ہوا، ہماری اس وقت رہائش تھی گلی تکیے والی تھی۔ کٹرا کرم سنگھ سے جب آپ نمک منڈی کو جاتے ہیں تو راستے میں ایک دائیں طرف بازار مڑتا ہے، تو اس بازار کے اندر جا کر مشکل سے آپ 50-60 گز جائیں گے، دائیں طرف ایک گلی ہے، اور گلی کا جو لاسٹ جو انتم جو مکان تھا وہ کٹرا کرم سنگھ کے چوک کی طرف لگتا تھا۔ تو اس لیے ہماری گلی کے باہر بھی تو مسلمانوں کی دکانیں تھیں، لیکن سارے غریب تھے، کوئی کچھ نہیں تھا، کوئی ان میں اچھا ہوتا تھا، باقی سب غریب ہی تھے۔ اور لڑائی جھگڑے بھی ہوتے تھے مسلمانوں ہندوؤں میں، ایسی بات نہیں ہے کہ لڑائی نہیں ہوتی تھی، لیکن یہ ہے کہ انگریزوں کا شاسن تھا، پولیس تھی، انگریزوں کا ڈر تھا، اس لیے وہ لڑائی جھگڑے جلدی سماپت ہو جاتے تھے۔ لیکن یہ لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہی رہتے تھے، اور ہولیوں میں خاص کر کے، کیونکہ ان دنوں ہندو ہولی بڑے زور شور سے منایا کرتے تھے۔ گلیوں بازاروں میں بہت بڑی بڑی ٹولیاں نکلتی تھی جو رنگ پھینکتی تھی، تو مسلمان اس کو روکتے تھے۔ 1946 ایک سال پہلے یہاں ہاتھی گیٹ کے پاس جب درگیانہ سے وہ ٹولی جا رہی تھی تو وہاں پر مسلمانوں نے حملہ کر دیا تھا، اور ایک ہندو جس کا نام رائے کمار تھا اس کو اٹھا کر لے گئے تھے، اس کی آنکھیں نکال دی تھی، اس کو مار دیا۔ تو اس طرح کی حرکتیں جو گھٹیا
وہ مسلم لیگی کرتے تھے اس وقت. سارے مسلمان تو نہیں لیکن لیگی سب کرتے تھے یہ سارا کام. اور اس وقت اس لیے بھی کرتے تھے کہ ان کو یہ شے ملی ہوئی تھی کہ ہم نے پاکستان الگ لینا ہی لینا. تو پارٹیشن کے پہلے کا جو پنجاب تھا بڑا بھی تھا. گاؤں کے اندر خاص کر کے یہ لائل پورہ شیخوپورہ جہاں پر نئی نہروں کا جال بچھ گیا تھا. زمین بہت بڑھیا تھی, نئی زمین تھی. اس میں جب پانی اس کو مل گیا تو بڑی زرخیز تھی, بہت بھومی زرخیز تھی, وہاں سے بہت فصل ہوتی تھی. اور یہ اس پر ساری فصل پر وہ قبضہ سکھوں کا تھا, جاٹ سکھوں کا. وہ ادھر کے مالک تھے سارے. اور جب پارٹیشن ہو گئی تو وہ سارا علاقہ ادھر چلا گیا. پنجاب میں گیہوں کی دوسری اناج کی دقت ہو گئی تو پھر ان لوگوں نے آ کر ہریانے کو بسایا اور وہاں پر وہ کھیتی باڑی شروع کر دی جو کہ پہلے بالکل نہیں ہوتی. تو آج بھی آپ دیکھو ہریانے کے اندر وہ جاٹ ہی ہیں جو کام کر رہے ہیں. راجستھان کے اندر بھی جو ہیں وہ جاٹ ہی ہیں سکھ گئے ہیں جو کام کر رہے ہیں. یہ لوگ پہلے لائل پورہ شیخوپورہ میں تھے پاکستان کے اندر. تو اس طرح سے پارٹیشن سے پہلے راجنیتک طور پر کانگریس کا بول بالا ضرور تھا لیکن پنجاب میں نہیں تھا اتنا, کیونکہ پنجاب ایک ہندو میجورٹی علاقہ نہیں تھا, مسلم میجورٹی. کاروبار کے حساب سے امرتسر جو ہے وہ اتری بھارت کا سب سے بڑا کیندر تھا. کاروبار کا سب سے بڑا کیندر. لاہور راجدھانی کے روپ میں پرسدھ تھا, اس کا مہتو تھا, لیکن امرتسر کا مہتو اس کے کاروبار کی وجہ سے تھا. اور یہ کاروبار سارا پاکستان کے علاقے سے ہوتا تھا جو کہ آج کل پاکستان ہے. اس وقت تو پاکستان نہیں تھا, افغانستان تک بیوہار ہوتا تھا. لیکن پارٹیشن کے بعد امرتسر کا یہ سارا کاروبار سماپت ہو گیا. کتنی چیزوں کا بیوپار ہوتا تھا؟ کون کون سی چیزوں میں بیوپار ہوتا تھا؟ امرتسر کپڑے کی سب سے بڑی منڈی تھی, چائے کی بہت بڑی منڈی تھی. یہاں پر ساری چائے یہاں سے جاتی تھی, کپڑا یہاں سے جاتا تھا. اور اس کے علاوہ مربے, اچار اور اس طرح کے بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ امرتسر سے تیار ہو کر ادھر جاتی تھیں. اور کپڑے کی تو یہ سب سے بڑی منڈی تھی سارے انڈیا میں. بمبئی کے بعد بمبئی نمبر 1 پر تھا, امرتسر نمبر 2 پر تھا. دلی کا بھی وہ مہتو نہیں تھا, دلی کی 4-5 لاکھ کی باتیں تھی صرف, پھر راجدھانی تھا, اس سے علاوہ کچھ نہیں تھا. لاہور راجنیتک طور پر بہت امپورٹنٹ تھا لیکن بیپارک طور پر امرتسر سب سے آگے. تو اس طرح کا یہ پارٹیشن کا ایک سنکشپت سا وورن ہے, ایک سنکشپت سی اس کی ہسٹری ہے. باقی پارٹیشن کے بعد کیا ہوا, پارٹیشن کے دوران کیا ہوا, اس کا ذکر ہم اگلے ویڈیو میں کریں.